مسلمان دین سے جیسے جیسے دور ہوتا ہے نا، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر لوگ تعویذوں والے ڈھونڈتے ہیں. ہر بات کا حل جو ہے وہ تعویذ کے ذریعے سے جو ہے. کسی سیانے بندے نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، اس وقت ایک دور اندیش تجزیے کے مطابق کتاب لکھنے والا بندہ، اس کی ساری زندگی کی محنت شامل ہوتی کتاب لکھنے میں. کتاب لکھنے والا بندہ اتنے پیسے نہیں کما رہا جتنا تعویذ لکھنے والا بندہ کما رہا. تو میرے بھائیو، عام طور پر لوگ جو صاحب ایمان بھی ہیں، اللہ ہم سب کو صاحب ایمان ہی بننے کی توفیق عطا فرما دے، وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں، مجھے کوئی قرآن پاک کی آیت بتا دیں جس کی وجہ سے زندگی کے اندر سکھ چین اور بھلائی اور خیر پیدا ہو جائے. اللہ کرے کہ ہو بھی جائے. تو قرآن و حدیث کے مطالعے سے ایک سادہ سا سمپل سا وظیفہ جو میں تقریباً یہ سمجھتا ہوں ہر مسلمان کو یاد ہے اور سب سے آسان ہے، سب سے چھوٹا ہے اور سب سے مختصر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ایسے ہمارے بھائی جو مسجد میں بھی تھوڑی لیے نہیں آتے، ان کو بھی یہ جو ہے وظیفہ آتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر یہ بات درج فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر میں نے بڑی بڑی طاغوتی طاقتوں کا میں نے مقابلہ کیا، ٹکر دی میں نے شیطانی طاقتوں کے ساتھ. میں اس کو وظیفہ نہیں سمجھتا تھا، میں اس کو اپنا ہتھیار سمجھتا تھا، اپنے لیے ایک بہت بڑی تلوار سمجھتا تھا. اور امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے میرے لیے راستے کھول دیے اور بڑی بڑی ہولناکیوں سے، مصیبتوں سے اللہ نے نجات دے دی اور آسانیاں پیدا کر دی اور بلندیاں عطا کر دی. اور آج بھی جو بندہ اس کے اوپر ایمان رکھے اور یقین کے ساتھ پڑھے، اس کے لیے بلائیاں ہی بلائیاں ہیں. جو بندہ یہ چاہتا ہو، یہ خواہش رکھتا ہو کہ یا اللہ مجھے زیادہ سے زیادہ آپ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. یہ دکانوں کے اوپر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ان کو نماز کی دعوت دینا تو آگے سے جواب یہی دیں گے اچھا صاحب مولانا صاحب آپ دعا کرنا اللہ مجھے بھی توفیق دے. تو جو بندہ یہ سمجھتا ہے نا اللہ مجھے زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق دے، کثرت کے ساتھ اور بڑھوتی کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو نیکیوں کے اوپر استقامت عطا کر دیں گے اور دوسرا اللہ اس کو مزید نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دیں گے. اور تیسرا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی نیکیوں کو شفع قبولیت کے ساتھ ہمکنار بھی فرما دیں گے اور بڑی بڑی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کو آزادی عطا فرما دیتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ اس کا مفہوم میں ویسے ایک کلاس کی طرح بیان کروں تو بڑا وقت لگ جائے گا. اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ نہ میں گناہ سے بچ سکتا ہوں اتنی دیر، نہ میں کوئی نیکی کر سکتا ہوں اتنی دیر تک جتنی دیر تک تیری قوت اور تیری طاقت اور تیری توفیق شامل حال نہ ہو. وما توفیقی الا باللہ، آپ کی توفیق ہوگی تو میں نماز پڑھ سکتا ہوں، آپ کی توفیق ہوگی تو میں طہارت کر سکتا ہوں، آپ کی توفیق ہوگی تو یا اللہ پھر میں جا کر گناہ سے بچ سکتا ہوں. احادیث مبارکہ کے اندر میرے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر جو وظائف ہمارے لیے بیان کیے نا، تو بعض اوقات ان کی تعداد بتائی گئی ہے. آپ نے فلاں وقت نماز مغرب کے بعد فجر کے بعد پڑھنا 33 دفعہ پڑھنا 100 دفعہ پڑھنا ہے. یہ واحد اور تنہا وظیفہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد بھی نہیں بتائی، وقت بھی نہیں بتایا. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش کی ہے کہ میرے ماننے والے امت محمدیہ کے لوگ جو ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں بھی اور کثرت کے ساتھ پڑھیں. اور حدیث کا اگر بغور کے ساتھ مطالعہ کیا جائے 5 سے زیادہ صحابہ کرام ہیں جن کو رسول اللہ نے خود حکم دیا، خود اپنی زبان سے کہا کہ یہ وظیفہ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں. ان کے اندر سے ایک صحابی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ہیں حاتم بن حرملہ اور ایک ہیں حضرت ایوب، ایک ہیں حضرت ابو ہریرہ، ایک ہیں حضرت ابو ذر. یہ تقریباً 6 یا ان سے زائد صحابہ بنتے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نام لے کر بولا کہ یہ وظیفہ پڑھا کریں. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سینہ اقدس کے اندر یہ ایک بہت شدید قسم کی اور سنجیدہ قسم کی خواہش اور تمنا اور تڑپ پائی جاتی تھی کہ میری امت کے لوگ جو ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ پریشانیوں سے وہ بچ سکیں اور زیادہ سے زیادہ آسانیاں جو ہیں وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ پیدا کرے. اور اس کے بعد اس کے سب سے بڑے جو فوائد ہیں، دیکھیں نا ہم کوئی بھی وظیفہ پڑھیں یا قرآن پاک کی آیت پڑھیں، ہمارا ایمان ہے وہ دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے، آخرت کے اندر بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن وظائف کے بارے میں بتایا کہ یہ دنیا آخرت کے اندر فائدہ مند ہے، ان کے ساتھ ساتھ یہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ ہے اس کی جو علیحدہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل اور فضیلتیں بیان کی، ان کے اندر ایک فضیلت تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اپنے گھر سے نکلے بسم اللہ اتوکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جب گھر سے نکلو پہلے نمبر کے اوپر آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ
بھائیوں ان چیزوں کو اپنی زندگی کا جو ہے وہ آپ جو ہے معمول بنا لیں، اپنی زندگی کی روٹین بنا لیں. دیکھیں اللہ کیسے آپ کو پریشانیوں سے، مصائب سے، حادثات سے، سانحات سے، ایکسیڈنٹ سے اللہ آپ کو کس طرح محفوظ رکھتے ہیں. تو پہلے نمبر کے اوپر گھر سے نکلیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں. اور اس کے بعد جب آپ مسجد کے اندر سے اذان کی آواز آئے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، 4 دفعہ مؤذن بولتا ہے، تو چاروں کے جواب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرتے تھے. اور اپنی امت کو بھی یہی تلقین کی ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے. پھر نماز کے بعد یہ جو مشہور اذکار ہیں ان کے اندر بھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی ہم کو تلقین کی گئی، کیونکہ اس کے اندر خیر ہی خیر ہے، اس کے اندر بہتری ہی بہتری ہے، اس کے اندر بھلائی ہی بھلائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کے اوپر روانہ ہوئے، ہم پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے تھے. تو حکم یہ ہے جب آپ بلندی کی طرف بڑھیں یا بلندی کے اوپر چڑھیں تو آپ نے اللہ اوپر پڑھنا ہوتا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ آپ اونچی اونچی آواز سے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ اکبر کہہ رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ان اللہ سمیع بصیر، اوے اللہ کوئی بولا نہیں ہے، اللہ کوئی جو ہے بہرا نہیں ہے کہ بھئی آپ اتنی بلند آواز سے نالوں کی طرح پڑھ لیں، آہستہ پڑھ لو کوئی بات نہیں. تو اس کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا یا عبداللہ ابن قیس قل لا حول ولا قوت الا باللہ، اے عبداللہ بن قیس. حضرت ابو موسیٰ اشعری کا اصل نام عبداللہ ہے، ابو موسیٰ ان کی کنیت ہے. فرمانے لگے عبداللہ کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، فإنہ کنز من کنوز الجنہ. اس کی وجہ یہ ہے یہ جنت کے خزانوں کے اندر سے ایک خزانہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ جنت کے خزانوں کے اندر سے ایک خزانہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ جو بندہ اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ کی ذات قیامت کے دن اس کو جنت کے خزانوں کے اندر سے خزانے اور نعمتیں جو ہیں وہ اللہ عطا فرمائیں گے. اور دوسری اس کی تشریح یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کو ٹھوک بجا کر بیان کیا گیا ہے، شرک کی نفی کی گئی ہے. اللہ کی توحید کی بنیاد اور اللہ کی توحید کی اساس جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. آخر کے اندر میں چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں. مکہ المکرمہ اور سعودی عرب کے ایک بڑے مشہور خطیب ہیں، نواف خیاط ان کا نام ہے. وہ فرمانے لگے، کہتے ہیں ہمارے سعودی عرب کے اندر ایک بندے نے زمین خریدی. زمین خرید کر جب اس کو بنانے لگا تو اس کو کریدا جا رہا تھا بنیادیں جو ہے تعمیر کرنے کے لیے. نیچے سے ایک صندوق نکل آیا بھرا ہوا ہے سونے کا بھرا ہوا صندوق نکل آیا. انہوں نے وقت کی حکومت کو جو ہے آگاہ کیا، حکومتی کارروائی کرنے کے بعد اس کو فروخت کر دیا. وہ تقریباً 3 ملین ریال کے اندر فروخت ہو گیا. اور وہ جو بزرگ جو خطیب جو شیخ جنہوں نے یہ بات بیان کی وہ کہنے لگے ایک بندہ جس کو اتنا بڑا خزانہ ملا کہ 3 ملین ریال کے اندر اس نے فروخت کیا، وہ ایک طرف، اور دوسری طرف یہ بندہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے وہ بندہ اتنا امیر نہیں ہے، وہ بندہ اتنا مالدار نہیں ہے جتنا یہ امیر ہے، جتنا یہ مالدار ہے. کیونکہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے یہ جنت کے خزانوں کے اندر سے ایک خزانہ ہے، اس کو اپنا